کی طرف آج میں انشاءاللہ العزیز ہم بس دو تین آیتیں پڑھیں گے، لیکن اہم ترین آیاتیں اس وجہ سے بس تھوڑا سی پڑھیں گے تاکہ جو قرآن کا اصل مقصد ہے اور قرآن کا اصل پیغام ہے وہ پہنچ جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وغض اللہ الذین کفروا بغیظہم لم ینالوا خیرا وکفی اللہ المؤمنین القتال وکان اللہ قویا عزیزا وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قديرا۔ کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے کفار کا منہ پھیر دیا اور وہ کوئی فائدہ حاصل کیے بغیر اپنی دل کی جلن لیے یوں ہی پلٹ گئے، اور مؤمنین کی طرف سے اللہ ہی قتال کے لیے کافی ہو گیا، لڑنے کے لیے کافی ہو گیا۔ اللہ بڑی قوت والا اور زبردست ہے۔ یعنی یہ تذکرہ کیا جا رہا ہے ان کفار کا، جو قریش والے کفار تھے، اور وہ جو تھے وہ ساری عرب کو ملا کر اور مدینے کے اوپر چڑھ آئے تھے کہ ایک ہی دفعہ ختم کر دیں، اور انہوں نے بنو قریظہ بدبختوں کو، جو یہودی کا قبیلہ تھا، ان کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا تھا، اور کوئی وقت جاتا تھا کہ وہ آگے سے قریش اور پیچھے سے بنی قریظہ حملہ کر کے مسلمانوں کو بالکل پیستے تھے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو طریقہ کار اپنایا، جو جنگی بصیرت اپنائی، جو ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں، اس کے تحت ان کو باز رکھا جنگ کرنے سے، اور اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ ایک آندھی آئی، اور آندھی آنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے، اس طرح اللہ نے اپنے ساتھ شو کیا، اور اس کے بعد وہ واپس چلے گئے۔ ان کے بارے میں ذکر کیا جا رہا ہے کہ اللہ نے کفار کا منہ پھیر دیا اور وہ کوئی فائدہ حاصل کیے بغیر، نہ تو ان کو کوئی روپیہ پیسہ ملا، نہ ان کو کوئی پھلوں میں حصہ ملا، جس طرح وہ کہہ رہے تھے کہ 1/3 حصہ دے لیں اور اس کے بعد جو ہے وہ واپس چلے جائیں، نہ ان کو اس میں کچھ ملا، اور دل کو اسی طرح جلتے جلتے کہ جس طرح مسلمان آگے جا رہے ہیں واپس پلٹ گئے، اور اللہ ان کی طرف سے لڑنے کے لیے کافی ہے۔ یعنی اللہ نے اپنی براہ راست مداخلت کی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی اس آندھی کو بھیج کر ان کے لیے کافی ہو گیا۔ اللہ بڑا قوت والا زبردست ہے۔ پھر اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے ان حملہ آوروں کا ساتھ دیا تھا، اللہ ان کی گھڑیوں سے انہیں اتار لایا، اور ان کے دلوں میں اس نے ایسا رعب ڈال دیا کہ آج ان میں سے ایک گروہ کو تم قتل کر رہے ہو اور دوسرے گروہ کو قید کر رہے ہو۔ اس نے تم کو ان کی زمین اور ان کے گھروں اور ان کے اموال کا وارث بنا دیا، اور وہ علاقہ تمہیں دیا جسے تم نے کبھی پامال نہ کیا تھا، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ بیسیکلی ہوا کیا تھا؟ ہوا یہ تھا کہ جب بنو قریظہ جو بدبخت لوگ تھے، انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ اپنا معاہدہ توڑ دیا، اور اس بات کا ارادہ پکا ارادہ کر لیا کہ اس ارادہ، اور وہ ارادہ کیا تھا کہ اپنے جو ہے وہ مسلمانوں کے اوپر پیچھے سے حملہ کر کے اور مسلمانوں کو ختم کر دیا جائے۔ تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ غطان کی جو شاخ ہے، اس میں ایک صاحب نعیم بن مسعود کو بھیجا، اور انہوں نے ان کے درمیان میں پھوٹ ڈال دی، اور پھوٹ ڈالنے کے بعد بیٹا ادھر آ جاؤ، ان کے درمیان انہوں نے پھوٹ ڈال دی، اور پھوٹ ڈالنے کے بعد پھر ان کا جو ہے وہ حملہ نہ کر سکے، آندھی آئی، ختم ہو گیا۔ لیکن جیسے ہی خندق سے پلٹ کے جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھروں کو پہنچے نا، تو اس میں جبریل امین آ گئے علیہ الصلوۃ والسلام، اور انہوں نے وعلیکم السلام، اور انہوں نے آ کر فرمایا کہ ابھی ہتھیار نہ کھولے جائیں، بنو قریظہ کا جو معاملہ ہے نا وہ باقی ہے، ٹھیک ہے جی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہماری اطاعت پہ قائم ہے نا، وہ ابھی تک ہتھیار نہ کھولے، اور عصر کی نماز وہیں جا کر پڑھے، عصر کی نماز وہیں جا کر پڑھے۔ اور اس کے بعد جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے ایک چھوٹا سا دستہ لے کر نہ بھیج دیا ان کی طرف، جس طرح وہ کہتے ہیں نا کہ ہراول دستہ، اس ہراول دستہ لے کر بھیج دیا۔ اب وہ وہاں پہنچے تو جب انہوں نے دیکھا نا مسلمانوں کا لشکر آ رہا ہے، لشکر کیا تھا، چند لوگ ہوں گے، تو غالباً 10-15 یا کم و بیش چند ہی لوگ تھے، زیادہ لوگ نہیں تھے۔ تو انہوں نے بدبختوں نے آ کے نا بد زبانی اور گالیوں کے بچھاڑ کر دی۔ وہ سمجھے کہ اتنے لوگ آئے ہیں ڈرانے دھمکانے کے لیے آئے ہیں، تو ہم جو ہے وہ نہیں ڈریں گے، بلکہ ہم ان کو روب لینے کی کوشش کریں گے۔ انہوں نے بھیج دیا، انہوں نے جہاں بھی، لیکن ان کی بدبختی جو ہے، جو انہوں نے ان کی جو گالیاں ہیں وہ ان کو کچھ تھوڑی کر سکتی تھی۔
جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور انہوں نے مطالبہ کیا کہ تم ہتھیار ڈال دو، ہتھیار نہیں ڈالے۔ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے کے سارے صحابہ کے ساتھ ان کے اس جگہ کا محاصرہ کر لیا۔ وہ تقریباً 2 سے 3 ہفتے جو ہے وہ بس برداشت کر سکے، زیادہ برداشت نہ کر سکے، اور اس شرط پہ انہوں نے بات مان لی، مسلمانوں کے سامنے ہتھیار ڈال دیے کہ جو اوس کے جو سردار ہیں نا، سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ جو فیصلہ ہمارے بارے میں کریں گے نا، ہم مان لیں گے۔ اس امید پہ انہوں نے کیا کہ اوس کے ساتھ ان کے پہلے بڑے حلیفانہ تعلقات تھے، یعنی بڑے برادرانہ تعلقات تھے، اور تو اس امید پہ انہوں نے کیا۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا، وہ مسلمان ہو گئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں جو فیصلہ کروں گا نا، یہ یہودی ہیں نا، یہ یہودی ہیں، میں ان کا فیصلہ ان کی کتاب کے بارے میں ہی کروں گا۔ خود یہودی تھے، پہلے مسلمان ہو گئے، اور بہت زبردست یہودیوں کے عالم تھے۔ انہوں نے جناب کیا کہ اس کتاب کے مطابق انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ جو شخص بد عہدی کرے یا جو گروہ بد عہدی کرے، اس کے مردوں کو قتل کر دیا جائے، اور عورتوں اور بچوں کو غلام بنا لیا جائے، اور اس کے مال پر قبضہ کر لیا جائے۔ یہ انہوں نے فیصلہ کر دیا۔ اب جو ان کے اپنے قبیلے والے تھے نا، وہ بھی ان سے کہہ رہے تھے کہ یار ہمارے ان سے بڑے اچھے تعلقات، چھوڑ دو ان کو۔ ان کا نہیں، میں فیصلہ چاہے قرآن سے کریں چاہے اپنی کتاب سے کریں، فیصلہ ایک ہی ہوگا۔ تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ مردوں کو قتل کر دیا جائے، اور عورتوں اور بچوں کو غلام بنا لیا جائے، اور ان کے اموال پہ قبضہ کر لیا جائے۔ اب جب مسلمانوں نے اس فیصلے پر عمل کیا، اور جب اندر ان کے گھروں میں گئے اور وہاں جا کے قبضہ کیا، تو پتہ یہ لگا کہ ان بدبختوں نے 1500 تلواریں رکھی ہوئی تھیں، 1500 زرہیں رکھی ہوئی تھیں، 2000 بھالے رکھے ہوئے تھے، اور انہوں نے جناب تقریباً 2000 بھالے اور 1500 تلواریں تھیں، 1500 ڈھالیں تھیں، 1500 تلواریں پر ڈھالیں، 300 زرہیں تھیں، اور 2000 بھالے انہوں نے رکھے ہوئے تھے کہ جیسے وہ ادھر سے حملہ کریں، یہ پیچھے سے حملہ کر دیں۔ اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ان کے بارے میں فرمایا کہ اللہ نے ان گھڑیوں سے انہیں اتار لایا، اور ان کے دلوں میں ایسا روب ڈال دیا، اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے حملہ آوروں کو ساتھ دیا تھا، کہ آج ان میں سے ایک گروہ کو تم قتل کر رہے ہو، یعنی مردوں کو قتل کر رہے ہو، دوسرے گروہ کو تم قید کر رہے ہو، اور اس نے تم کو ان کی زمین اور ان کے گھروں اور ان کے اموال کا وارث بنا دیا، یعنی سب کچھ تمہیں مل گیا، اور وہ علاقہ تمہیں دیا جسے تم نے کبھی پامال نہ کیا تھا۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہاں سے ایک بات اور پتہ لگتی ہے، ان مع العسر یسرا، کہ ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ غزوہ احزاب کا جو وقت اتنا سخت تھا، اتنا سخت تھا، اتنا سخت تھا، اللہ اکبر کبیرہ، کہ مسلمان اتنے پریشان ہو گئے تھے کہ خود قرآن کہہ رہا ہے کہ آنکھیں جن کی چڑھ گئی تھیں، اور حلق میں دل اچھل اچھل کے آتا تھا کہ وہ باہر، آپ جیسے امیجن کریں کہ ہم اس مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے، اور اس مسجد میں ہمارے کچھ جو ساتھی ہیں وہ ادھر پہرا دے رہے ہیں، کچھ ادھر پہرا دے رہے ہیں، اور باہر سے آوازیں آنی ہیں کہ جو اندر موجود ہیں ان کو مار دو، ان کو قتل کر دو، اور ان کی گردنیں کاٹ دو، اور کچھ خواتین بھی ہیں، معصوم بچے بھی ہیں، ان کے خواتین کو کنیزیں بنا لو، اور ان کے بچوں کو تہ تیغ کر دو۔ تو ہماری کیا حالت ہو رہی ہوگی، اور جسٹ اچھل اچھل کے سامنے آ رہے ہوں، یہ چھوٹی سی دیوار ہے کہ اس اچھل کے اندر آ جائیں گے، تو انسان کی کیا حالت ہو رہی ہوگی۔ تو وہ صحابہ کرام کی حالت تھی اس وقت، صحابہ کرام کی